محنت کی عظمت۔ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ جو لوگ اچھے کاموں کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں ان کی زندگی زیادہ آرام سے بسر ہوتی ہے، اور جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں وہ بالآخر ناکام ہوئے ہیں۔ انسان کو جو خوشی اور اطمینان اپنے ہاتھ سے کام کر کے حاصل ہوتی ہے وہ دوسرے سے کام لے کر ہرگز نہیں ہوتی۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ اس سے انسان کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے معزز ترین پیغمبر تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں ہمیشہ خوشی محسوس فرماتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد مزدوروں اور کاریگروں نے نہیں بنائی تھی بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کام کے لیے ہم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست قبول نہیں فرمائی اور مسجد کی تعمیر میں خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جوتوں تک کی مرمت اپنے ہاتھ مبارک سے فرما لیا کرتے تھے اور ان کام میں کوئی شرم نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے، ایک بار مزدوری کے لیے ایک یہودی کے باغ میں پہنچے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنویں میں سے پانی کھینچنے پر لگا دیا جو بڑا مشقت کا کام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام بڑے شوق سے انجام دیا، اور جب اس کام کی اجرت کے طور پر یہودی نے انہیں کھجوریں دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجوروں میں سے آدھا گھر لے گئے اور آدھا راستے میں ہی خیرات کر دیا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں اونٹ پر سوار بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آ گرا۔ لوگ دوڑے کہ کوڑا اٹھا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کر دیا اور فرمایا کہ انسان کو اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے اترے اور کوڑا اٹھایا اور پھر اونٹ پر سوار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیروی کرتے ہوئے اکثر بڑے بڑے مسلمان بادشاہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ سلطان ناصر الدین محمود ہندوستان کے مشہور بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ بادشاہ سرکاری خزانے سے ایک پیسہ تک نہیں لیتے تھے بلکہ قرآن کریم کی کتابت کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ یہی حال مشہور مغل بادشاہ اورنگزیب عالم گیر کا تھا۔
وہ بھی قرآن کریم کی کتابت کرتے، ٹوپیاں بناتے اور اس طرح جو پیسے ملتے ان سے گزر اوقات کرتے تھے۔ جب دنیا کے ان عظیم انسانوں نے ہاتھ سے کام کرنے کو عجیب نہ جانا تو ہم محنت مشقت کو عجیب کیوں سمجھے؟ کیوں نہ ہم بھی ان بزرگوں کی طرح اپنے ہاتھ سے محنت کر کے دنیا میں عزت اور ترقی حاصل کریں۔ تھینک یو۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا دوست سلمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اس اسٹوری کو بھی لائک کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔